پھر یہاں پر کچھ لوگ کہیں گے کہ پھر آخر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ چونکہ انہوں نے نہیں منایا اس لیے یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو یہاں پر ایک اصولی بات سمجھنے کی ہے جس کو تمام فقہاء نے بیان فرمایا ہے اور تمام علماء اور محدثین و مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر فعل یہ واجب ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بھی فعل کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واجب ہو جائے گا، وہ فرض ہو جائے گا، بلکہ ان میں سے کچھ فعل وہ ہیں جو سنت ہیں، کچھ فعل وہ ہیں جو مستحب ہیں، کچھ فعل وہ ہیں جو مباح ہیں، اور کچھ فعل وہ ہیں جو نفل ہیں۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر ترک، یعنی ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ کام ناجائز و حرام نہیں ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی کام حرام اس وقت ہوتا ہے، ناجائز اس وقت ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فعل کو نہ کیا ہو، اس کا ترک کیا ہو، چھوڑ دیا ہو، ساتھ ہی ساتھ قرآن میں یا حدیث میں اس کی ممانعت پر کوئی دلیل موجود ہو۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کبھی نہیں پی، شراب کا ترک کیا، آپ نے کبھی زنا نہیں کیا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا الیاذ باللہ، اور اس کی ممانعت کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا، شراب پینا، جوا کھیلنا اور چوری کرنا، زنا کرنا، یہ تمام افعال ناجائز اور حرام ہوں گے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ترک کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کے خلاف میں، یعنی وہ عمل جس کو حضور نے ترک کیا ہو اس کے خلاف میں اور اس کی ممانعت پر کوئی دلیل موجود ہو قرآن میں یا حدیث میں یا حضور کے کسی عمل میں۔ دوسری شرط یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس فعل کو ترک کیا ہو اس کی اصل نہ تو قرآن میں موجود ہو اور نہ ہی حدیث میں موجود ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد پاک، کیا اس میں ناجائز و حرام ہونے کی یہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں؟ تو پہلی شرط ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ کیا ہو اور اس کی ممانعت پر کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس شرط کو اپلائی کرتے ہیں یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا، تو کیا میلاد نہ منانے پر صراحت کے ساتھ کوئی دلیل قرآن میں یا حدیث میں موجود ہے؟ کوئی حدیث میں ایک بھی حدیث یا ایک بھی آیت موجود نہیں ہے جس میں صراحت کے ساتھ اس بات کی وضاحت ہو کہ میلاد منانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو ایک شرط تو یہاں پر نہیں پائی گئی۔ تو دوسری شرط کہ ترک کے ساتھ یہ شرط بھی موجود ہو کہ اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، تو کیا یہ شرط یہاں پر پائی جا رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد پاک کی اصل قرآن و حدیث میں اور نصوص شریعت میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو جائز ہے، موجود نہیں ہے تو ناجائز و حرام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب بخاری مسلم تو وہاں پر ہمیں صحیح احادیث ملتی ہیں جس میں اس میلاد پاک کی اصل موجود ہے، جس کو حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میلاد پاک منانے کی اصل اس حدیث پاک میں موجود ہے، اور وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرما کر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعونیوں کے چنگل سے نجات عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ ہم چونکہ حضرت موسیٰ کی محبت کے زیادہ حقدار ہیں اس لیے ہم ہر سال روزہ رکھیں گے، اور اس لیے تم لوگ ہر سال روزہ رکھا کرو۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کوئی نعمت نازل فرمائے کسی قوم پر یا کسی شخص پر، یا پھر اس سے کسی مصیبت کو دور فرمائے، تو شکرانے کے طور پر، خوشی کے طور پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، عبادت کرنا، اور ہر سال اس معین دن پر شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا، یہ جائز ہے، امر مستحسن ہے، یہ مستحب کام ہے اور ثواب کا کام ہے۔ تو اب بلا شبہ 12 ربیع النور شریف جس دن ہم سب
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اس دن اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہم پر نازل ہوئی، تو اس نعمت کی خوشی میں ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو اس کی اصل بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن المقصد میں نقل فرمایا، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل فرمایا اپنی کتاب میں، اور وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنا عقیقہ فرمایا، جبکہ دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا عقیقہ فرمایا تھا۔ تو جب ایک بار عقیقہ ہو چکا تو دوبارہ عقیقے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ اس مہینے میں فرمایا اپنی ولادت کی خوشی میں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے اس دن انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے عقیقہ فرمایا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے، اور اسی حدیث میں یہ اصل موجود ہے میلاد پاک کی، کہ جس دن اللہ رب العزت کوئی نعمت نازل فرمائے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن خوشی منانا اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، نیک کام کرنا، یہ امر مستحسن ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے، حضرت امام احمد نے مسند میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور وہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوشنبہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک یوم ولدت فیہ ویوم انزل فیہ، کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا اور جس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن ہر سال نہیں بلکہ ہر ہفتے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اپنی ولادت کی خوشی میں اللہ رب العزت کا شکریہ روزہ رکھ کر ادا کیا کرتے تھے۔ اور بھی بہت ساری آیات و احادیث ہیں جن کے اندر میلاد پاک منانے کی اصل موجود ہے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ میلاد پاک منانے کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے اور ان صحیح احادیث میں بھی موجود ہے۔ تو حرام و ناجائز ہونے کی جو دو شرطیں ہیں، وہ دونوں شرطیں میلاد پاک کے اوپر منطبق نہیں ہوتی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہ آئی ہو، تو قرآن و حدیث میں میلاد منانے کی ممانعت نہیں آئی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی اصل موجود نہ ہو نصوص شریعت میں، قرآن و حدیث میں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی اصل بھی موجود ہے، تو جب دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو اب میلاد منانا کس طرح سے ناجائز و حرام ہو جائے گا؟ بلکہ میلاد منانا امر مستحسن ہے، کار ثواب ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کا بھی طریقہ ہے، اور تابعین کا بھی طریقہ ہے، بس طریقے کچھ جدا ہیں۔ صحابہ جو مناتے تھے وہ الگ طریقے سے مناتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنی میلاد منائی وہ الگ طریقے سے منائی، آج ہم جو میلاد مناتے ہیں وہ الگ طریقے سے مناتے ہیں، لیکن اصل اس کی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل میں بھی اور قرآن مجید کی آیات میں بھی۔